دیکھیے سورہ رحمان کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت واللہ عالم میں نے ذہن سے میری نظروں سے کبھی نہیں گزری کہ کوئی خاص بتایا گیا کہ یہ پڑھا کرو۔ رحمان کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں نہیں ہے، اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھیں، کیونکہ اس کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ اللہ کے بندے ہی ہے، لیکن یہاں جو عباد الرحمن کی جب ہم بات کریں گے وہ اللہ کی خاص پسندیدہ اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو رب کے طریقے پر چلیں گے اور وہ صفتیں اپنے اندر ڈالیں گے، جس صفتوں کو ان کا رب پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عباد الرحمن کہلائیں گے۔ اللہ کے بندے عباد الرحمن کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہر مومن سے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی چال میں ایک تو میانہ روی رکھے اور چال میں نرمی رکھے۔ آپ اگر علم رکھتے ہیں کسی فن کسی شعبے میں دین کا معاملہ ہو تو اگر سامنے والا بحث کر رہا ہے اور جاہل ہے تو آپ اس سے اور الجھیں مت، کیونکہ آپ اس سے اور الجھیں گے تو اور غلطی اور خطاؤں میں اور جاتا جائے۔ عباد الرحمن تو وہ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس عباد الرحمن اللہ کے اولیاء وہ ہے جو فرض نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ نے نیکی کو وسیلہ بنا ہے جنت میں جانے کا، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ حلال کمانا ہے ایک مومن کو اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے۔ ہم میں سے اگر لوگ بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، اس سے لوگ پوچھتے نا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے تو کہا عباد الرحمن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے مقامات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کا معمول ہے، ان کی عزتوں سے کھیلنا ان کی زندگیوں سے، اور جو جتنا بڑا آج مقام پہ جا کے بیٹھا ہے اتنے زیادہ اس نے اپنے نیچے لوگوں کو دبایا اور تکلیف دیا ہے۔ عزت کے اندر نسل کی حفاظت ضروری ہے، اسی لیے زنا حرام ہے، کیونکہ زنا میں نسلیں بدل جاتی ہے، جنریشن چینج ہو جاتی ہے، جس سے پردے کے مسائل، ریاست کی مسائل اور کئی مسائل ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج جس عنوان پر ہم روشنی ڈالیں گے وہ ہوں گا اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے کون ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ادا کیے اور قرآن میں کہا عباد الرحمن کے رحمان کے بندے۔ تو آج کا عنوان ہوگا رحمان کے بندے، لیکن رحمان کے بندوں کی خصوصیت آج جو ہم دیکھیں گے وہ ایک مخصوص صورت کے پس منظر میں دیکھیں گے، اور ہم آج دیکھیں گے سورہ فرقان کے پس منظر میں عباد الرحمن جو ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، یا عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، یا اللہ کے جو بندے ہیں وہ کون ہیں اور ان کی کیا خصوصیت ہے، یہ سورہ فرقان کے آئینے میں آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ تمام انسان جو دنیا میں ہے وہ رحمان کے بندے ہی ہے، اللہ کے بندے ہی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے جو خاص ہے، جو چنندہ ہے، جیسا تمام گھر جو دنیا کے اندر وہ اللہ کے ہی ہے، لیکن اللہ کا پسندیدہ اور چنندہ گھر ایک ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، تو وہ مخصوص ہے۔ آپ سمجھے، دن تو تمام اللہ رب العزت نہیں بنایا، لیکن اس میں ایک دن اللہ کو خاص پسند ہے، وہ جمعہ کا ہے۔ تو یہاں بھی بندے تو تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوتے، بندے سے مراد مرد اور عورت دونوں یاد رکھتے، جو بھی پیدا ہوتے وہ تمام چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ اللہ کے بندے ہی ہے، لیکن یہاں جو عباد الرحمن کی جب ہم بات کریں گے وہ اللہ کی خاص پسندیدہ اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو رب کے طریقے پر چلیں گے اور وہ صفتیں اپنے اندر ڈالیں گے، صفتوں کو ان کا رب پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عباد الرحمن کہلائیں گے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کہلائیں گے۔ یاد رکھیں، یوں تو رحمان کے بندوں کی کئی صفات قرآن کے اندر بہت ساری صورتوں میں آتی ہے، لیکن ہم نے سورہ فرقان کو اس کے لیے خاص کیا ہے کہ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمان
الرحمن، اور وہاں اللہ رب العزت نے لفظاً کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے، عباد الرحمن کا وہاں لفظ ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ فرقان کی روشنی میں، سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفتیں وہ دیکھیں گے۔ تو یوں تو تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمن مخصوص بندے یاد رکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جو صفتوں کو پسند کرتا ہے، یا عباد الرحمن کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جب وہ صفتیں ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جمعیت، ایک انسانوں کا ایک جس کو کہیں گے ایک گروہ جو ہے، جب ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت کو سرخ روح کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک تو فردی طور سے کوئی عباد الرحمن ہو وہ بھی کامیاب، اور ایک تو ایک گروپ کے طور سے، مطلب ایک پوری جماعت، ایک مکمل مسلمانوں کا ایک گروہ، وہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو صفتیں چاہیے وہ رکھتا ہے، تو اللہ ان کو عروج دے دیتا ہے۔ تو گویا فرد بھی اگر یہ صفتیں رکھے تو عروج پر جائیں گا، قوم اگر اس صفت کو لالے اپنے اندر یہ بھی عروج پہ جائیں گے، عروج دنیا کا اور عروج آخرت کا۔ اور عباد الرحمن یا اللہ کے رحمان کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، عباد الرحمن عام کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے اگر وہ صفتیں وہ پیدا نہیں کریں گے اندر، تو دنیا میں بھی زوال اور آخرت میں بھی زوال اور ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں عروج پر جائے، منصب اور پوزیشن پہ جائے، امامت اور لیڈرشپ ہم کو ملے، دنیا میں ہم سرخرو ہو، آخرت میں ہم کامیاب ہو، تو وہ صفتیں لا لے جو اللہ کے بندوں میں، رحمان کے بندے میں ہونی چاہیے۔ جب وہ صفتوں کو حامل ہو جائیں گے، مرد اور عورتیں ایک قوم کی یا فرد ایک گھر کے، تو انشاءاللہ عزیز وہ گھرانہ بھی کامیاب، وہ قوم بھی کامیاب، وہ دنیا میں جہاں بستے وہ لوگ دنیا میں کامیاب، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رب کے طریقے پر، رحمان کے طریقے پر چل کے آئیں گے۔ تو یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو بطور خاص کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی یہی صفتیں بتائی ہے، تو اتنی ہی صفتوں کو ہم رکھیں گے۔ میں وہ پوری آیتوں کو نہیں رکھوں گا، بس وہ صفت کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ عام طور سے ہوتا ہے لوگ تفسیر کرتے ہیں تو آیتوں کے اعتبار سے صفتیں بتاتے ہیں، ہم ایسا لے لیں گے، ہم نے صفتوں کو طے کر لیا جو عباد الرحمان کی سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے، اور بس وہ صفتوں کے حساب سے میں آیتوں کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی جو کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ عزیز سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کی صفتیں دیکھیں گے جو کہ کل 12، اور یہ سورہ فرقان جب خاتمے کی طرف جاتا ہے آیت نمبر 63 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیتیں چلتے چلتے 74 تک جا کے 12 صفتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آئیے وہ 12 صفتیں رحمان کے بندوں کی کیا ہے، تاکہ اگر میں اور آپ ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوئی، یاد رکھیے۔ اچھا، ان صفتوں کی ترتیب وہی ہے جو سورہ کے اندر ہے، یاد رکھیے سورہ کے اندر، اور ہم بات کریں عباد الرحمان اللہ کے بندے کی صفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترتیب اس طرح سے نہیں کہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، آپ یہ بات سمجھے، کیونکہ یہ تو رحمان کے بندے ہیں، مطلب یہ تو رحمان کی توحید کو قبول کر چکے ہیں، اور توحید کو قبول کرنے کے بعد تمام کنڈیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہر کوئی یہ صفتوں کو فالو کر رہا ہے، عباد الرحمان رحمان کے بندوں کو صفتیں پیکولر ہوں، مطلب تمام مسلمان ہیں، ہر مسلمان توحید پرست ہے، ہر مسلمان نمازی بھی ہو جائے تو توحید میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کی، علم و عمل کے اعتبار سے نماز میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے، چونکہ ہر کسی کی نماز 100% قبول نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں حصہ مل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ مخصوص بندوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یوں بھی نہ رکھے ارے پہلے تو توحید آنا چاہیے تھا، پھر اس میں نماز آنا چاہیے تھا، پھر یہ رسول پر نہیں، وہ سب تو ہے ان میں، کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ یاد رکھیں۔ تو لہذا ترتیب اس طرح سے نہیں، قرآن نے جو ترتیب دی میں ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 63 سے شروع کے 74 تک یہ صفتیں جاتی ہے، کل 12 صفتیں آج ہم انشاءاللہ عزیز رحمان کے بندوں کے دیکھیں گے۔ مختصر سے دورہ دیتا ہوں وہ کیا کیا صفتیں ہم دیکھیں گے۔ صفت نمبر 1 ہم دیکھیں گے چلنے کے انداز میں نرمی اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ صفت نمبر 2 جو بتائے گی بے علم جاہلوں سے جب منہ موڑ لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث مباحث میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری صفت جو راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ کہ خرچ میں افراط اور تفریط کی شکار ہیں، رضایت اور کمی کی شکار نہیں ہوتے۔ چھٹی صفت یہ کہ شرک نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ ساتویں صفت یہ ہوتی ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ آٹھویں صفت یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، زنا نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ نویں صفت یہ ہوتی ہے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے ہیں۔ 10ویں صفت یہ ہوتی ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ 11ویں صفت یہ ہوتی ہے کلام اللہ کا اثر لیتے ہیں۔ اور 12ویں صفت عباد الرحمان کی، اللہ کے رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے کہ وہ اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے۔ تو یہ 12 صفتیں آج میں آپ کے سامنے عباد الرحمان کی سورہ فرقان کے آئینے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے، پہلی صفت کیا عباد الرحمان کی؟ بڑی اہم صفت ہے۔ پہلی صفت ہے زمین پر چلنے کا جو انداز ہے نرمی اور عاجزی والا ہوتا ہے۔
اور یہ بڑی اہم صفت یاد رکھیے، اور ہر مومن سے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی چال میں ایک تو میانہ روی رکھے اور چال میں نرمی رکھے۔ چال میں نرمی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان ایسا ملول قسم سے چلنے لگے، جیسا کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ انداز میں لیا کہ چال میں نرمی سے مراد یہ کہ بالکل ایسا چلتے ہیں جیسا کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، مطلب بالکل چال میں نرمی کا مراد یہ کہ ایک دم جھک کر چلتے ہیں خامخواہ، حالانکہ ویسا ان کا اسٹرکچر نہیں ہے، فزیکلی ویسے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چال میں نرمی سے مراد یہ ہے کہ اگر جس صحیح سلامت بھی ہو تو جھک کر چلنا چاہیے، ایسا نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نیت کے ساتھ انسان جو اکڑ رکھتا ہے، یا ایک بری نیت کے ساتھ انسان جو ایک چال چلتا ہے، چاہے وہ اکڑ والی ہو، تکبر والی ہو، جو بھی ہو، حسد اور جلن والی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور نرم چال سے مراد یہ ہے کہ ایسی چال چلتے ہیں جس میں کوئی تکبر، کوئی برائی، کوئی اکڑ، کوئی کبر، کوئی دکھاوا، ریا، کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ ایک دم جس کو کہیں گے ایک انسان ہے ڈاؤن ٹو ارتھ جیسا ہوتا ہے، مطلب ایک عام انسان ہے، زمینی سطح پر رہتا ہے، حقیقت میں دنیا میں جیتا ہے، وہ جانتا ہے اس کی اوقات، اس کی حیثیت اس کے رب کے سامنے کیا ہے، تو لہٰذا وہ ایک عام چال چلتا ہے، سادہ سیدھا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھا، ہاں کسی کی اگر چالی ایسی ہو جس کے اندر ایسا لگتا ہو باظاہر کی اکڑ ہو، یہ اس میں مراد نہیں ہے، لیکن یاد کچھ لوگوں کی چال اس لیے کی ظاہر سی بات ہے انسان اپنی چال کو خود کنٹرول نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ نیچرلی بائی برتھ اس کے ساتھ آتی ہے، اس کی ایک مخصوص چال ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، لیکن اس چال کے اندر نیت کے ساتھ اگر کبر لا لے، مثال کے طور پر ارے میں تو ایک چھوٹے لوگوں میں جا رہا ہوں تو میں ایک بڑا انسان ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے تو میری حیثیت الگ ہے، میں مالدار ہوں تو میری چال الگ ہونا چاہیے، میں ڈگری یافتہ ہوں بہت بڑی تو میری چال الگ ہونی چاہیے، مجھے ایک مخصوص فن یا اسکل آتی ہے تو میری چال تھوڑی سی پھر بدل جاتی ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو وہ اس کی عام چال سے ہٹ کر ہے، اس کی نیت اس کے پیچھے بری ہے، اور ساتھ میں اس نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو سکتا چینج کیا اس کے لیے، آپ سمجھ، اکڑ والی چال، تکبر والی چال۔ ہاں کسی کا ظاہر ویسا دکھتا ہو، یہ متکبر دکھتا ہے، وہ دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انٹینشن پہ ساری چیزیں، نیت پر ساری چیزیں۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو سورہ فرقان کی آیت 63 میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ زمین پر جو چلتے ہیں وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، اور نرم چال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عاجزی اور انکساری میں شامل ہے۔ اچھا، خامخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھانا یہ بھی درست نہیں، جو آپ کی چال ہے وہ آپ کی چال۔ کچھ لوگ خامخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ڈھیلے لٹکا کے چلتے ہیں، وہ بتائیے عاجزی کی چال ہے۔ تو عاجزی یہ نہیں ہے بھائی، وہ دل کی نیت کے ساتھ والا عمل ہے، آپ اس بات کو ہم سمجھے، ورنہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں بولے سادگی اور عاجزی یہ ہے کہ اسٹیل کے برتن میں کھانا نہ کھائیں، اسٹیل سے کیا دشمنی اسلام، نہیں بولے اسٹیل چمکتا نہ بولے، جرمن میں کھانا چاہیے، اب ہم کو پتا ہے جرمن مہنگا ہوگا اسٹیل سے، اب کیا بولیں گے آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یاد رکھیے، تو یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ہے نا، آپ سمجھ رہے بات؟ جیسے ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے نہیں سادگی یہ ہے کہ انسان گیہوں نہیں جواری کھائے، آپ نے سنا ہے لوگ جواری کی روٹیاں کھائے، لیکن آج ہم جانتے ہیں جواری گیہوں سے ڈبل ریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آج مطلب سارے لوگ عاجزی پہ اتر کے گیہوں کھا کر، اب جواری کھانے والا جو ہے وہ مالدار ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ بات؟ تو یہ نہیں ہے عاجزی، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت کے ساتھ عمل، تو آپ کی نیت نہیں ہے دکھانے کی، تو آپ جوار کھاؤ، باجرہ کھاؤ، گیہوں کھاؤ، مکا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ بھائی، مسئلہ نہیں۔ تو لوگ خامخواہ کے کرتے ہیں، جیسا مثال میں دوں اس کو، جیسا کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بولے کوٹ پینٹ پہنے، فلاں کپڑے پہنے، تو یہ عاجزی نہیں، دکھاوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ صرف لوگوں کو بتانے کے عام لوگ کرتا پجامہ پہننا بھی دکھاوا ہے، دیکھو پبلک کے لیے کر رہا ہے، پبلک میں جاؤں گا لیڈر ہوں تو کاٹن کا پہننا ضروری، حالانکہ دل تو چاہ رہا فلاں پہن، لیکن میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں تو میں کرتا پہنا، تو مسئلہ کپڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ وہ نیت کے ساتھ اس عمل کا ہے۔ تو عاجزی کی چال اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں اپنی چال کے اندر، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں چلتے ہیں، مالی دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کبر نہیں کرتے ہیں، بڑائی نہیں کرتے ہیں، چاہے مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی اسکل کی وجہ سے، کسی گاڑی کی وجہ سے، کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کسی شہر سے تعلق نہیں، عام چال چلتے ہیں جو ان کا مزاج ہے۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ نرمی، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کبر کی چال، تکبر کی چال، اکڑ کی چال، برائی کی چال، ہے نا، جیسا کہ لقمان صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اب اے میرے بیٹے اپنے گالوں کو اکڑ نہ رکھنا، ہوتا نا گال بلا کے نہ چلنا، کیوں کہا تھا؟ دیکھیے اس میں تکبر ہے، یہ لوگوں کو حقیر جاننا ہے، تو بڑی اہم بات ہے۔ تو چال میں نرمی ہونا یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ میں کہوں گا سارے ہی ہم مرد اور عورتیں اپنی چال کو نرم کر لے، اپنی چال میں عام روی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ لگتا ہے کچھ لوگ آپ کی کسی چیز کی وجہ سے برا مانیں گے تو اس میں بھی نرمی اختیار کر لے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، وہاں وہ چیز نہ لے جاؤ تو لگتا ہے کسی کو برا نہ لگے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یار رکھی، چال کے اندر نرمی ہونا۔ آپ اچھی چیزیں استعمال کیجیے، اچھی چیزیں کھائیے پیئے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے
اس میرے کھانے پینے کی وجہ سے حقیر ہے، ورنہ میری چال میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے چال میں نرمی اختیار کرتے ہیں، ان میں اکڑ، بڑائی، تکبر اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یاد رکھیے جو سورہ فرقان کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے بے علم جاہلوں کا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ مطلب جاہلوں کے معاملے میں یاد رکھیے اپنا منہ نہیں لگاتے ہیں ان کو، اس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 63 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتا کہتا ہے اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کرتے ہیں۔ جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی انسان سے بات ہو رہی ہے اور کوئی بحث ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سلامتی کی دعا دے کر نکل جاتے ہیں۔ چلو آپ سمجھے بات؟ مطلب یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے، خامخواہ بحث مباحثے نہیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ اور جہل جو ہوتا ہے یا علم کا الٹ ہوتا ہے، علم کا الٹ مطلب علم کی ضد اپوزٹ ہو جاتا ہے، جیسا ڈے اور نائٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ویسا ہے، یہ الٹ ہے اس کا۔ تو علم کا الٹ جہل ہوتا ہے۔ تو جب جاہل کسی کو جاہل کا مطلب علم نہیں ہے، سمجھا؟ تو لہٰذا جب جاہل ہوتے ویسے جاہل اردو زبان میں کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل معنی یہاں ہوگا جب جاہل ہوتا ہے، علم کے الٹ لوگوں سے ان کا خطاب ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کرتے اور نکل جاتے، منہ موڑ لیتے۔ مطلب بحث مباحث سے تو دور، اس کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھنا تو دور، کیونکہ جاہل ہے نا۔ دیکھیے ایک آدمی جاہل ہے اس سے، اور آپ اور کیا اس سے برا وہ رکھیں، وہ سلام کرتے اور نکل جاتے۔ تو اللہ نے کہا اور جب بے علم لوگوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام کر دیتے۔ بے علم لوگوں سے جب ان کا معاملہ پڑتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کر دیتے۔ یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اگر علم رکھتے ہیں کسی فن کسی شعبے میں، دین کا معاملہ ہو، تو اگر سامنے والا بحث کر رہا ہے اور جاہل ہے تو آپ اس سے اور الجھیں مت، کیونکہ آپ اس سے اور الجھیں گے وہ اور غلطی اور خطاؤں میں اور جاتا جائے۔ ایسا ہم نے کئی بار دیکھا کہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ ان سے کچھ کہے کہ نہیں ایسا ہے دینی مسئلہ، اور وہ اپنی جہالت میں اور بڑھاتا ہے، نہیں میں بول رہا نا ایسا ہے، اور پتہ نہیں وہ اپنی جہالت میں کیا کیا بک دیتا ہے۔ تو اس سے اچھا کہ میرا بھائی اور غلطی میں جائے، میں کیا کروں؟ سلام کروں اور نکل جاؤ، وہ بحث کو وہاں فنش کر دو۔ ورنہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہم کو تو علم ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ کفریہ کلمات اپنے منہ سے بک دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج ہے، سلام کرو اور وہاں سے جاہلوں کے معاملے میں نکل جاؤ۔ اور یہ بہت اچھا جس کو ہم کہیں گے طریقہ ہے، کسی بھی جاہل کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو آپ نکل جائیں۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تو مجھ سے اچھا ہے، میں تجھ سے اچھا، السلام علیکم بھائی، یہ کیسے کمپیئر کرے گا کون اچھا ہے؟ تو رب طے کر سکتا ہے کون اچھا ہے بندہ اور کون نہیں۔ لیکن میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تم کیا، میں نے اتنی زکات دے کیا، بتاؤ تم میں کون افضل ہے؟ تو یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے۔ السلام علیکم نہ کیا ختم ہوگا، اس لیے کہ اب اس سے بحث آگے نہیں بڑھ سکتی اس معاملے میں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے بچے اچھے، میرے بچے اچھے، تم فلاں اچھے خاندان میں، ہم اچھے، تمہاری نمازیں صحیح ہماری نمازیں صحیح، یہ کوئی بات نہیں، تو اللہ طے کرے گا۔ ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم کسی عمل کو کریں، اس میں ہم بول سکتے کہ میں اس معاملے میں حدیثوں کی روشنی میں پرفیکٹ جا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس بیسس پہ میں افضل ہوں یا نہیں وہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں میں نے کوشش کی کہ جو بتایا گیا 2.5% زکات دوں، ایکسپٹ ہوئی نہیں مجھے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ قبول کرے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا ایسا کچھ ہو جائے، فقہی مسائل میں ہوتا ہے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا راتوں میں نکڑ اور چوراہوں پہ بس یہی معاملہ چل رہا ہے، پھر وہ جاہلوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، ایک آدمی علم رکھتے پھر بحث کر رہا ہے، پھر لڑائی اور جھگڑے ہو رہے، فتنے اور فساد ہو رہے اور کیسز ہو رہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بحثیں کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی ایسا معاملہ ہو، جاہلوں کے ساتھ خطاب ہو، تو کیا کرے؟ سلام کرے اور نکل جائے۔ یاد رکھیے، ورنہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر دینی لحاظ سے ہم بات دیں تو آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فقہی مسائلوں پر مجلسیں جم جا رہی، ہر آدمی سوشل میڈیا پہ مناظروں کے چیلنجز کر رہا ہے دین کے معاملے میں۔ دیکھ رہے ہیں، آ جاؤ اگر تم حق پر ہے تو یہ جماعت وہ جماعت ہو رہی، فلاں مسلک اور فلاں مسلک ہو رہا ہے، یہ سب قانون ہو چکا ہے۔ تو جاہل کا جواب یاد رکھیے، اس سے اور بحث نہیں، اس سے بحث کرنے سے اس کو اور شائع ملتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے اور وہ زیادہ معروف ہو جاتا ہے۔ سلام کر کے نکل جاؤ، بات تب جاتی ہے۔ اور پالیٹکس کا ایک اصول بھی یاد رکھیے، جس کو آپ کو ختم کرنا ہے، ختم بولے تو مارنا نہیں ہے اس معنی میں، ٹھیک، جس کو آپ کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے۔ آپ سمجھ، اگر میں ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہوں اور میرا کوئی اپوننٹ ہے، میں روز نام لیتا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن اس کا نام لینا بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جاہلوں کو بھی پاپولیرٹی ملتی ہے اگر علم والے لوگ ان کے بارے میں بولنے لگے، وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عمل گمراہی ہے، لیکن نام کیوں لے رہے ایک پرٹیکولر شخص کا؟ اس لیے کہ اگر وہ جاہل ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے اور شہرت پاتا ہے، جن مجلسوں میں لوگ سنا نہیں تھا وہ لوگ بھی اس کو سننے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کے بعد بھی اس کا تعارف اور انٹروڈکشن چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سلام کرنا ہے، نکل جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ۔ اور رحمان کی بندوں کی صفت ہے، جاہلوں کے ساتھ وہ اور بڑھتے لڑتے نہیں ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ تیسری صفت جو سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے رحمان کی بندوں کی ہے، راتوں میں عبادت کر
راتوں میں عبادت کرتے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے جو ہے گزارتے ہیں. یاد رکھیے تو عباد الرحمن کی صفت یہ ہے، رحمان کے نیک بندوں کی اور اچھے بندوں کی صفت یہ ہے وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. اب عباد الرحمن تو وہ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس عباد الرحمن اللہ کے اولیاء وہ ہے جو فرض نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں. یہ بالکل کامن بات ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، فلاں اللہ کے ولی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتی. یہاں اللہ فرمان عباد الرحمن وہ ہے جو دن کی 5 نمازیں تو آئی، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ وہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کیا کرے ترتیب وار. یہ تو خاص بندوں کی صفت ہے جو آلریڈی مسلمان ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس میں ایمان لانا نماز ایسا کچھ ترتیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پہ اللہ کا خاص فضل ہو چکا ہے، یہ ایمان والے ہیں. اب عباد الرحمن رحمان کے خاص اور بندے بنتے چلے جا رہے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے. تو کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں. راتوں کی عبادت کو یاد رکھیے پہلے زمانے میں صحابہ کا دور، تابعین تبع تابعین کا دور، یہ نیکی کی علامت سمجھا جاتا تھا. فرض نمازیں تو فرض ہی تھی بھائی. تو کسی کی نیکی کا معیار اس کے زکات پہ نہیں، اس کی نفلی صدقات پہ لگایا جاتا تھا. کسی نیکی کا معیار اس کے 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ اس کے تہجد گزار پر، راتوں کی نماز پر لگایا جاتا. آج ہمارے پاس حال یہ ہے کہ اگر 3 وقت کی نماز ہو جائے تو ولی اللہ، 3 بولے تو ظہر اثر اور مغرب یہ ہو جائے. جمعہ پڑھنے والا مسلمان ہے، 3 وقت روز پڑھتا تو ولی ہو گیا اللہ. 5 وقت کی پڑھ رہا تو وہ سپر ولی، ٹھیک. اور تہجد اگر گزارے تو پھر ولی پر ولی، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ سب سے بڑا ولی. بولے یہ اللہ کے ولی کبھی نماز نہیں پڑھتا، سب دل میں ہو جا رہا ہے، ہر چیز فلاں ہو جائے. یہ میں نے سنا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمن تو رات میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو نمازی نہیں پڑھتے اس کو ولی. تو عباد الرحمن رحمان کے بندے یہ ہے جو دن میں تو 5 وقت نماز پڑھتے ہی ہیں، راتوں میں کرتے ہیں. اور راتوں کی نماز اور راتوں کا استغفار اور راتوں کی توبہ اور راتوں کی عبادت یہ بہت خاص مقام رکھتی ہے اللہ رب العزت کے پاس. یاد بہت خاص، کتنی خاص جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں اتنی خاص وہ رکھتی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ گیا، ہم یہ ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اللہ کے بندے، وہ زمانہ گیا. اب تو یہ ہے کہ اگر اہل فجر میں ہم شامل ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ کیا بولیں گے، مطلب فجر بھی پڑھتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور کا ولی ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے. پتہ ہے لوگ دعاؤں کے لیے لوگ بولتے کیجئے، تو بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے وہ کیجئے، مجلس میں اعلان کیجئے. میں بولتا ہوں دعاؤں کے لیے مجلسوں میں اعلان کرنے کا، جمعہ کی خطبوں میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا اگر حقیقی اعلان کروانا ہی ہے تو ان لوگوں سے کرواؤ، اور اس وقت کرواؤ کہ فجر کی نماز میں جا کے مسجد میں بولو کہ فجر میں آنے والے اگر دعا کرے، کیونکہ وہ بہت چنندہ لوگ ہیں اللہ کے جو فجر میں کم از کم. تہجد وغیرہ تو اسپیشل لوگ ہو گئے. میں کہتا ہوں فجر میں کراؤ. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے جو بہت مخصوص ہے، اللہ کے پسندیدہ. اس لیے تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے فجر. تو ان سے کرواؤ. بولتا ہوں جمعہ میں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 8 دن والے وہ اصل بند. فجر میں جا کے اعلان کرو، بولنا امام صاحب کو کہ دعا کیجیے فلاں کی، وہ اصل ٹائم ہے. اس لیے کہ وہاں بہت چنندہ لوگ آئے. ویسے تو عباد الرحمن تو رات میں اٹھ کے پڑھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے ہر وقت نمازوں میں دیکھا گیا. کبھی اول وقت عشاء کے بعد دیکھا گیا، کبھی بیچ رات میں دیکھا گیا، کبھی سحر کے وقت دیکھا. لیکن کثرت سے آپ سحر کے وقت اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. تہجد ختم ہوتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر آپ 2 فجر کی پڑھتے تھے، اور پھر مسجد جا کے فجر کی 2 فرض پڑھ کے واپس گھر آتے تھے. یہ آپ کا ہم تو اللہ کے بندے راتوں میں عبادت. تو راتوں کی عبادت نماز تو ہو گئی، لیکن میں نماز کے علاوہ بھی کچھ الفاظ رکھے، خاص میں نے رکھے. اس لیے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی حالت نہیں ہے، تو استغفار تو ہے ان کے. دیکھیے قرآن میں اسحار سحر کے وقت کے استغفار کی فضیلت 2 سے 3 مرتبہ آئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو سحر میں استغفار کرتے ہیں. تو استغفار کے لیے تو کوئی غسل اور کوئی وضو کی ضرورت نہیں، استغفار ہو سکتا ہے. رات کے آخر پہر میں اللہ رب العزت جو آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے اور نیدا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا. یہ ٹائم تو کوئی بھی معافی طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. اس کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہوگا. مطلب نماز تو مخصوص ہو گیا کہ چلو مہینے کے اتنے ایام میں عورت پاک ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ناپاکی میں کیا ہے؟ استغفار ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، یہ تو سب باقی ہے. تو رات کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے. تو عباد الرحمن کی خصوصیت ہے. چوتھی چیز عباد الرحمن کی جو خصوصیت یاد رکھی وہ یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی.
مطلب بے فکر نہیں بیٹھے کہ اتنے پن کیا کرے تو جنت تو اپنی ہے ہی نہیں، وہ پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، یاد رکھے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹنے والا، تو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے، آنکھ کے عذاب سے دور رکھ، دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، چپک جاتا ہے، یاد رکھے۔ کیا تو دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ اس چیز سے بری نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اس لیے کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ایسی باتوں کو سنا ہے، آپ نے ایسی باتوں کو دیکھا ہوگا، میں نے کئی جنازوں میں یہ اعلان سنا ہے۔ کیا اعلان تھا؟ کہ ان کے مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے، کیونکہ جنتی تو یہ ہے ہی، آلریڈی جنتی تو ہے ہی، ابھی جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے آپ، وہ مغفرت اس کے لیے جو ہمارے آپ کے لیے، گناہگار لوگوں کے لیے، وہ تو آلریڈی جنتی ہے، اب کیا کرو، جنت میں ایلیویشن ہو جائے، تھوڑا سا اوپر کا مقام ملے، اس کی دعا کرو۔ میں نے ایسے اعلانات سنے ہیں، نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اعلان کیے، جماعتوں کے امیروں کے انتقال کے بعد، بڑے بڑے علماء کے انتقال کے بعد، یہ میں نے الفاظ خود سنے کہ ان کی مغفرت کی نہیں جنت میں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، جس جنازے کی نماز میں خود تھا، کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے نہیں کی نماز جنازہ پڑھ کے، بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ جانے کتنے پیچھے والوں کی مغفرت ہو گئی ہوں گی، بولے یہ میں نے خود سنا، یاد کہ ان کی نماز جنازہ میں آنے سے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کی، اس لیے کہ وہ تو نماز جنازہ اسی لیے بولے، لیکن اصل فائدہ یہ ہوا بولے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی نہ جانے کتنوں کی مغفرت ان کی نماز جنازہ سے ہو گئی ہوں گی، جبکہ نماز جنازہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، میت کے لیے دعا ہے۔ یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی نیک انسان کی مغفرت، جنازے میں آپ گئے تو آپ کی مغفرت ہو جاتی، سب لوگ جا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے، یہ بول رہے نہیں، بولے کئی لوگ آنے والوں کی ہوگی، یہ میں نے سنا ہے۔ لیکن عباد الرحمن عاجز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی رب کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ چاہے تو چاہے جتنے اعمال انسان کر کے آ جائے، کیا رب العزت کو بول سکتا ہے مجھے جہنم میں آپ نہیں ڈال سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے۔ اللہ کی رحمت اصل ہے، چونکہ اللہ قبول نہ کرے عمل کو تو ہم کیا کریں گے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا ہے، اللہ نے نیکی کو وسیلہ بنا ہے جنت میں جانے کا، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کر میں رہا ہوں لیکن توفیق دینے والا اللہ، سمجھ نا؟ اسی لیے کسی بندے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس نے اتنے گناہ کیے، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ آج اللہ نے اس سے توفیق چھین لی کہ یہ فلاں ہو، کلمہ یاد رکھے، اس کو کچھ نہیں آتا، نمازیں چھوڑ، بڑی اہم چیز۔ تو عباد الرحمن اپنی اوقات اور حقیقت کو جانتے ہیں دنیا میں، اور جانتے ہوئے یاد رکھیے وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے۔ ہم لوگ جہنم کے عذاب سے بڑے مطمئن ہو گئے، جبکہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر انسان جہنم پہ پیش کیا جانے والا، اور وہ کہاں پیش ہوں گا؟ پل صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، جو روایت میں آتا تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہیں، اور اس کے دونوں کارنرز پہ ہک لگے ہوئے، اور انسان جب اس پہ چلیں گے تو ان کے اعضاء اس میں اٹکیں گے اور کٹ کٹ کے گریں گے، اور کچھ لوگ تھوڑا چل کے پورے کٹ کے جہنم میں گر جائیں، کچھ لوگ تھوڑا آگے جائیں، کچھ لوگ زخمی حالت میں وہاں تک پہنچے، تو جہنم پہ سب پیش کی جائیں۔ تو وہ عباد الرحمن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب پکنے والا ہے۔ آئیے عباد الرحمن کی 5ویں صفت کیا جو اللہ بیان کرتا ہے؟ خرچ میں افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہوتے، زیادہ دیر کمی کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عباد الرحمن کی ایک صفت کیا ہے؟ نہ خرچ میں زیادتی کرتے ہیں نہ خرچ میں کمی کر سکتے ہیں، اور خرچ کرنا اور کمانا دو ایسی چیزیں جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے سامنے سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ایک روایت میں 5 کے الفاظ ہے، ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے، دونوں میں کنٹینٹ سیم ہے لیکن نمبرنگ کا فرق۔ یہ 4 سوال یا 5 سوال، پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی، تیسرا علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا، چوتھا ہے مال کہاں سے کمایا، اور 5واں مال کہاں خرچ کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ایک ہی اس میں دونوں کر دی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس لیے میں نے کہا 4 اور 5 کے الفاظ ہے لیکن کنٹینٹ سیم ہے دونوں۔
تو زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا، 4 والے میں، اور 5 والے سال میں کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا، تو کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا، خرچ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو حلال کمانا ہے ایک مومن کو، اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے مسلمان ماشاء اللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے جو حرام کماتے ہیں ہمارا حرام خرچ کرتے ہیں، یا پھر حرام کماتے ہیں حلال خرچ کرتے ہیں۔ تو حرام کمانے والوں کا تو حرام حلال دونوں قبول نہیں ہوا، اور حلال کمانے والوں کا حرام جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب ملا۔ ایک آدمی حرام کما کے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور ایک آدمی حلال کما کے حرام جگہ خرچ کرے تو عذاب ملتا ہے، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور زیادتی اور کمی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں ہاتھ کھولنا ہے وہاں کھولنا ہے، جہاں ہاتھ روکنا ہے وہاں روک دینا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے جہاں ہاتھ بند کرنا ہے وہاں کھولتے ہیں، اور جہاں کھولنا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں۔ جب میں کالج لائف کے اندر تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تفسیر ابن کثیر پہلی بار انگلش میں ترجمہ ہو کر آئی، اور جس کی قیمت مجھے اچھے سے آتی ہے $160، 16 روپے فی جلد، 10 جلدیں آئی تھی شب تک، ابھی بھی اتنی آتی دارالسلام 10 ہی جلدیں انگلش میں، لیکن جو کاسٹ تھا اس کا $160۔ اب اس ٹائم میں $160 اپروکسیمیٹلی 9000 روپیز ہو رہے تھے، مطلب پوسٹیج اور وہ انڈیا میں کہیں باہر سے آ رہی تھی، تو تقریباً 9000 روپے میں وہ انڈیا تک اپنے گھر تک پہنچ رہی تھی وہ کتاب۔ تو یہ ہوا کہ جب وہ کتاب آئی اور وہ ہوا تو اب کیونکہ میں انگلش میڈیم سے تھا، اردو بھی جانتا تھا لیکن انگلش کی بھی خواہش تھی کہ انگلش میں ہم پڑھے، تو وہ انگلش میں آرڈر دے کے منگا لی۔ آپ سمجھ، میں اپنی تعریف کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں خرچ کا لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے بتانا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، بولے میرے کو اردو نہیں آتی، اب میرے کو انگلش میں کوئی تفسیر بتائیے ذرا، مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا آپ تفسیر ابن کثیر لے لیجیے، اور میرے پاس دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے، آپ دیکھیے اس کو اور یہ منگا لیجیے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ تفسیر دیکھی اور بولے کتنے میں؟ منگا لیتا، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا یہ تفسیر جو ہے $160 میں، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ باپ رے، 9000 زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ تو بولا اگر تم کو انگلش ہی آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، تم ہدایت سے محروم ہو چکے، قرآن تم پڑھ نہیں سک رہے ہو ترجمے سے، تو تمہارے لیے 9000 کیا ہے؟ اور اس ٹائم وہ ارے باپ رے الفاظ ادا کر رہے تھے، انہوں نے اس سے 2 دن پہلے جو ہے تقریباً کوبے اس زمانے میں ایک پتے کی شکل کا نوکیا کا فون آیا تھا، بالکل پتا دکھتا تھا، وہ 25000 روپے کا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا تم 25000 کا ہاتھ میں فون رکھتے ہو جو تم کو نہ جہنم کی آنکھ سے بچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر اللہ رب العزت سزا دینے پر آ جائے تو، اور تم 9000 کی تفسیر کرے باپ رے کہہ رہے، اور جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خود 6-7 ہزار کے اسپورٹ شوز، جو مطلب ایک مالدار گھرانے کو بلانگ کر رہے ہیں، 5-10 ہزار کے جوتے پہن سکتے ہیں، 10-20 ہزار کا فون، آج کل 10-20 ہزار کا فون تو چھوٹ چھاٹ بولتے ہیں اس کو، 2021 کی بات کر رہے ہیں، چھوٹ چھاٹ چیز ہے نا، 20-25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2 لاکھ کا لے کے اس پہ گولڈ پالش کرا لو، اور 2 لاکھ گولڈ پالش کے اوپر پھر ڈائمنڈز لگا لو، اسٹونز لگا لو، کچھ ہوتا ہے، یا کور کم از کم 25 ہزار کا فون تو الگ 50 ہزار، یہ سب چل رہا ہے۔ تو صحیح جگہ خرچ کے لیے مائنڈ، تو وہاں جو ہے قرآن، دین، 9000 بہت زیادہ دکھ رہے تھے، لیکن ہینڈ سیٹ، جوتے تو کوئی بات ہی نہیں، 5-6 ہزار، آج بھی 4-5 ہزار سنیکر یا شوز آپ اچھے والے لے تھوڑے تو اتنا کاسٹ تو بالکل نامنل ہے، لیکن آپ سوچیے جب دین کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کا آتا ہے، ہم دونوں میں کتنا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہے 10 لاکھ، کچھ بھی نہیں گھر کے لیے، 10 لاکھ میں کیا گھر بنے گا یار؟ 1000 اگر اسکوائر فٹ کی جگہ اور اس پہ گھر بلڈ کرے تو 10 لاکھ نتھنگ ہوتا ہے، 1000 میں کچھ برابر نہیں ہوتا، ٹائلس ہی برابر بنا، تب تو 100 معاملہ چلیں گے، لیکن وہاں آدمی پھر بھی بڑھائیں گا، کوشش کرے گا، محنت کریں گا، بچوں کو فلاں جگہ ڈالنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، قرآن کا خرید کے پڑھنا ہے، مسجد میں ڈونیٹ کرنا ہے، دینی اداروں کو لگانا ہے، تب جیب سے نکلنے والا سب سے چھوٹا نوٹ پھٹاوا ہوگا 2-4 مہینے سے، جو جیب میں پڑے پڑے وہ نوٹ تھوڑی سی اتنی خراب ہوتی ہے کہ دینے میں تھوڑی شرم آتی ہے، وہ ڈال دو غلطوں میں، ڈبوں میں، دینی شخصیات پہ خرچ کر دو، سمجھ رہے بات کو؟ گھر میں کی طرح کسی کو جو پسند نہیں آ رہی، جاگے کسی دینی شخصیت کو تھوپے میں دے کے آ جاؤ، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو دین کے لیے ٹاپ موسٹ نہیں ہے لیسٹ، اور یہ مینٹلٹی ہماری ایسی بن گئی کہ میں خود کبھی کبھار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کب توڑیں گے ہم اس ذہنیت، کہ کب ہمارے کھانوں میں، ہمارے اصل کھانوں میں غریبوں کا حق ہوگا، ہمارے بچے ہوئے کھانوں میں نہیں۔ ایک تو کھانا آپ نے کھا لیا، پھر جو بچا وہ غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کب وہ بدل کے ہوگی کہ ہمارے ابھی کھانا جو بنے گا اس میں غریب پہلے کھائیں گا، ہمارے بچنے کے بعد دوسرے دن فریج میں سے نکل کے نہیں، ہمارے کھانے کے ساتھ ہی وہ فریش کھانا کھائیں گا۔ وہ مینٹالٹی ہماری بن رہی نہیں، کبھی کتنا بھی کوشش کرو تو کوئی بیچ میں آگے شیطان کیسا، ارے اچھا گوشت ابھی دے دے رہے غریب، پورا گوشت صاف کر بیٹے، تم کھا لو، تم کھا لو، اب کیا وہ چوتھا بولتے نا، وہ دے رہے غریب، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، پھینکنے سے تو اچھا ہے، وہ بھی اجر کی بات ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ جو ہونا چاہیے قربانی کا جذبہ کہ ابھی کھانا بنا۔ حدیث میں کیا ہے، عورتوں کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھیج دو، تو جب ہی فریش ہے اپنے کھانے کا بچاؤ، دیکھیے ویسے جھوٹا اور بچاوا کھانا کچھ ہوتا نہیں مومن کا، سب صحیح ہوتا ہے، میں نے کو پلیٹ میں کھایا جو بچ گیا وہ جھوٹا نہیں بولتے ہم لوگ، اس کو صحیح نہیں ہوتا، بھی صحیح نہیں، وہ بھی اچھا ہے، میں یہ بول رہا ہوں جب میں کھاؤں تو اسی ٹائم اس کو کھلاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں پہن کر کسی کو دوں یہ بھی سستا ہے،
لیکن میں جو اپنے لیے لاؤں کچھ ایک دوسرے کے لیے جو بھی لا سکتا ہوں لاؤں، یہ اور افضل صدقہ۔ تو اس کمیونٹی وہ افضل صدقے کی طرف کیوں نہیں جا رہی، جبکہ دنیا کے تمام معاملوں ویسے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ۔ میں نے گاڑی لے لیا، اب اپنے بھائی کو بھی لینا پڑیں گے، اپنے کو نہیں تو کیا سوچیں گے۔ میں نے کپڑے لے لیا تو ابا کو بھی لینا پڑیں گے، نہیں تو کیا سوچیں گے۔ تو یہ کرتے، لیکن یتیم، یسیر، مسکین، معذور کو یہ نہیں سوچ کے کبھی کرتے کہ میں بھی کھاؤں گا تو اس کو کھلا دوں گا، میرے گھر کی بچی مٹھائی پھپھوند آ جائیں گی تو غریب کو جائیں گے، وہ لوگ کیا صاف کر کے کھا لیتے، ان کا امیونٹی زیادہ ہوتی وہ کر لیں گے۔ لیکن تازی آتے اس میں سے دو نکال کے پیڑے دے دینے میں ایک مزہ الگ ہے، ایک جذبہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو خرچ میں افراط و تفریط عباد الرحمان نہیں کرتے، بہت کماتے بھی حلال جگہ سے ہے، خرچ بھی حلال پہ کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ جہاد کھولنا کھول دیتے ہیں، جب بند کرنا بند ہے۔ حرام کے لیے ہاتھ بند ہے، حلال کے لیے کھلا ہے، اور حلال میں جو افضل ہے دین کے لیے وہ اور کھلا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنگ کا اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون کتنا لاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے عمر بن خطاب لے کر آئے، اپنا مال کا 50%، اپنے غلے کا 50%، اپنے جانوروں کو 50% بیچ کے، اپنی پراپرٹی کو 50% بیچ کے، سب کا 50%، مطلب ہاف دا پراپرٹی سیل، ہاف دا اینیمل سیل، ہاف دا سب غلہ بولے تو جو کھجور وغیرہ اناج سب بیچ کے لا لیا، اور اتنے خوش تھے کہ آج میں نے 50% دے دیا، شاید ٹاپ میں ہی رہوں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن دل میں ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے اچھائی سے۔ اور اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن نیکی میں کمپیٹ بھی کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، تو بہت خوش اور انتظار کر رہے تھے کہ آج میرے سے آگے کوئی نہیں جائے گا نیکی کے اندر، سمجھ رہے بات۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ان کا کمپٹیشن انہی سے ہوا کرتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جیسے پلیئر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں، ابوبکر صدیق سب سے آگے تھے نیکی میں، تو یہ انتظار کرتے ہیں ابوبکر کیا لائیں گے۔ ابوبکر آئے، تھیلا لے کر آئے اور لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالج تھا کہ ابوبکر صدیق کس قسم کے آدمی ہیں، کہ ابوبکر کتنا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے، تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا، مطلب صرف اللہ اور رسول کی تعلیمات، باقی کچھ بھی چھوڑ کے 100% لا لیا۔ تو میں نے اس لیے کہا نا ہاں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، ضرورت تھی۔ حرام میں دیکھیے آپ ان کے ہاتھ بند تھے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا حرام کے لیے، غلط کام کے لیے۔ ہم بھی خرچ کریں، بہت خرچ کریں جہاں ضرورت، خرچ بالکل نہ کریں، کوڑی خرچ نہ کریں جہاں غلط ہے، حرام ہے، جہاں یہ بات مومنوں کی، عباد الرحمان کی خصوصیت یاد رکھیے۔ اور شیطان بعض لوگوں کو غریبی کا ڈر دلا کے نیکی سے دور رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو فضول خرچی کرا کے جہنم کے قریب لے جاتا ہے، یہ اس کی چال ہے، اس کو سمجھے۔ چھٹی صفت جو عباد الرحمان کی یاد رکھیے وہ صفت یہ ہے شرک نہیں کرتے ہیں، یاد شرک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 68 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان اللہ کی بندوں کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والے آلریڈی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، یہ بتا کے انڈیکیٹو ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی چانسز آئے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے گا، لیکن عباد الرحمان غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے نا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے تو کہا عباد الرحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے ہیں۔ مطلب ایک انسان مسلمان کہنے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، آج ڈالنے سے شرک ہی ہو رہا ہے ہمارے زندگیوں کے اندر۔ ہمیں کیا کیا آپ کو واقعہ سناؤں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک شرک ہے ہمارے زندگیوں کے اندر۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار آپ کتنا ڈرا دے شرک شرک بدعت بدعت بول کے، لیکن سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے، جو چیز ہے وہ تو ہے نا۔ شرک ہمارے ماحول میں کتنا عام ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بچوں کو نظر نہ لگے بول کے شرک چالو ہوتا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن بچہ آپ کا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہاتھ میں کالے کالے دھاگے باندھ دیا اپنے 4 میں، 2 پیروں میں 2 ہاتھوں میں، بولے اس سے نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ شرک تاغہ کیسے بچا سکتا ہے نظر بد سے؟ تاغے میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کسی کو بچا سکتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ کوئی آگے اس کو توڑ کے پھینک دے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو وہ کیسے بچا سکتا ہے بتاؤ؟ نہیں میاں بی پی کی گولی کا ہے تو بی پی کیسے کنٹرول ہو جاتا، شوگر کی گولی کا ہے تو شوگر کیسی ہوتی ہے؟ تو بی پی اور شوگر کی گولی میں صفت ہے، اثر اللہ دیتا ہے، اس میں ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں صفت آلریڈی ہے۔ ایک ڈاکٹر میں صفت ہے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھ کر علاج کر سکتا ہے، تو ہم اس صفت کے تحت جاتے ہیں اس کے پاس، لیکن اس سے امید نہیں کرتے کہ وہ شفا دے۔ شفا ہمارا ایمان وہی کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سوال یہ تاغے میں کون سی خصوصیت حفاظت کی وہ بتاؤ نا۔ اللہ نے کسی میں کوئی خصوصیت اور صلاحیت دی ہے، اس سے وہ چیز ڈیمانڈ کرنا یا مانگنا، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر تو اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے ذریعے اگر اللہ کر دے، ایسا ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے دے، صحیح ہے، لیکن میں ایک پتھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں مجھے شفا دے مجھے شفا دے مجھے شفا دے، تو یہ کیا؟ یہ شرک ہے سیدھا سیدھا۔ تو سبب کے تحت کسی سے مانگنا، آواز دینا، پکارنا یہ غلط چیز ہے، اس سبب سے اوپر وہاں طاقت کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ میں کیا بولوں، آپ بولیں گے کسی بات کو آپ شرک بولتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے صلیب کے نشان بناتے ہیں ان کے سینے اور پیروں پر، لیفٹ پیر کے پیچھے یوں ایک لمبا کالا ایک آڑا، تینوں پر ان کے چیسٹ، کیا ہے یہ؟ ابھی تو میں بہت چھوٹے ایگزامپل لے رہا ہوں، ابھی تو میں بڑوں کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملے میں جب لوگوں کو بولے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگ ایسا دل سے تلمل کر کے بولتے یہ کیا ہے میاں، تم تو پیچھے پڑ کے جینے دیتے نہیں دیتے ہم کو، دنیا ہے نہیں ہے، یہ کیا تم نے لگا دیا؟ میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں آج، تو لہٰذا میں ٹیکا لگا لیتا ہوں تاکہ حفاظت۔
دیکھیے ٹیکے لگانا خوبصورتی کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لال پیلے کالے ہرے اودے نیلے عورتیں کیا کیا لگا لیتی خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کی شکل میں، لیکن یہاں نیا دیکھیے آپ، انٹینشن، حفاظت. کوئی عورتیں لپسٹک لگائی یہ سوچ کے لگاتی کہ اس سے حفاظت ہوں گی میری، نہیں لگاتی، سمپل بیوٹیفیکیشن کے لیے لگاتی. میں جانتا ہوں ہم کو پتا نہیں کیا ادے کالے آج کل کیا کیا کر لیتے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کر لیکن انٹینشن کیا ہے؟ خوبصورتی. لیکن یہاں وہ کالے ٹیکے کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے آپ وہ سوچیے، انٹینٹ نیا حفاظت. یہاں آپ نے پرابلم کیا، اس کالے ٹیکے میں کوئی صفت نہیں حفاظت. ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں یہ کاجل لگانے سے تیز دھوپ میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی، لاجیکل ہے، ریزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صفت رکھی ہے اس کے اندر. اسی لیے آپ بھی جب تیز دھوپ ہوتی تو آنکھوں کو بند کرتے، کیا ہوتا ہے پلکوں کے بال آمنے سامنے آنے سے تھوڑا کالا ہونے سے آپ کو تھوڑا کلیئر دکھتا ہے. تو عرب لوگ کیا ہے کاجل لگاتے تھے، سرما لگاتے، اس سے کیا ہوتا ہے روشنی اچھی ہوتی ہے آنکھوں کی. تیز دھوپ میں اچھا گوگل نہیں تھے نا اس زمانے میں، تو گوگل کا الٹرنیٹ تھا وہ. آج بھی کچھ لوگ دھوپ میں رہتے ہیں گوگل نہیں ہے تو سرما یا کاجل لگائی دیکھیے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ریزن ہے، لیکن ریزن لیس جس کو یہ ٹیکا یہاں کیسے حفاظت کر سکتا مجھے لاجیکل سمجھ نہیں رہا. آپ نے اتنی زیادہ لپسٹک لگا اتنا لال یہاں کیا وہ حفاظت نہیں کر لیکن وہ کالا کرتا. انٹینشن نیا بہت خطرناک. کیا کیا بولوں میں چھوٹے سے میں شروع کروں گا تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ. شرک کے 25 اقسام جو ہمارے معاشرے میں عام، آپ وہ دیکھیے اس میں ہر چیز ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں نے لیا کہاں شرک کر بیٹھا. وقت نہیں، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کا عباد الرحمان شرک سے بچتا ہے بھائی. وہ ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتا. اب یہاں خاص طور سے شرک میں پکارنا کسی کو اللہ کا. آج ہم نے اللہ کے علاوہ کتنوں کو پکارنا شروع کر دیا. میں کیا بولوں کس کو پکار رہے ہیں میں کیا بولوں، نام نہیں تو لوگوں کو بہت برا لگتا. اور کیا ہے میڈیا کا دور ہے چیزیں وائرل ہو جاتی جبھی میں وہ نہیں کہہ، لیکن آپ سوچو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ وہ چیزیں جو پکارو اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارو اس کو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو. کسی کو مت پکارو مدد کے لیے، وہ صرف اللہ ہے جو سنتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو یدعونا کا لفظ ہے پکارتے نہیں ہیں، آواز نہیں دیتے ہیں. یہ بات عباد الرحمان کی خاص ہے، یاد رکھیے. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کے کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. اتنا میں سمجھتا ہوں کافی سمجھنے کے لیے. ساتواں نقطہ یاد رکھیے، ناحق قتل نہیں کرتے عباد الرحمان. اللہ فرماتا ہے کہتا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ہو. ناحق سے مراد حق کے ساتھ ہلاک کرنا ہے نا. سزا کے طور پہ لوگوں کو جو مارا جاتا ہے وہ ایک الگ حق ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کر لیا بنا کسی وجوہات کے اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو اسلام میں ناحق کسی کو قتل بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے بندے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے. آپ بولیں گے یار قتل کرنا کو عام بات تھوڑی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے مقامات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کا معمول ہے، ان کی عزتوں سے کھیلنا ان کی زندگیوں سے. اور جو جتنا بڑا آج مقام پہ جا کے بیٹھا ہے اتنے زیادہ اس نے اپنے نیچے لوگوں کو دبایا اور تکلیف دیا ہے. اور قتل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یار فزیکلی کسی کو مارے، قتل یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مارنے کے لیے پیسہ دیں. قانوناً بھی کیا ہے، کوئی آدمی پکڑا گیا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، پکڑ کے اس سے کیا پوچھتے کس نے تیرے کو بھیجا قتل کے لیے، چونکہ معلوم اس نے قتل نہیں کر سکتا چونکہ وہ پیسے دیا ہوا ہے، پیڈ کلر ہے. شریعت میں بھی یہی ہے نا بھائی، میں وہاں مقام میں جا رہا انہیں وہ آگے آ رہا اڑا دو، ایکسیڈنٹ کر دو، ٹائر پھاڑ دو، اس کا فلاں کر دو، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے تو خالی ٹائر اس کا پھاڑا ہوا، میں تو تھا بھی نہیں اس کے اندر، تو میں تو نہیں نا وہ آدمی تھا. آپ نے اس کا قتل کروایا. یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں. تو مومن بندے اللہ کے اور خون یاد رکھیے گا ایسی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب اللہ کے معاملوں میں نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا حساب بندوں کے معاملے میں خون کا ہوگا، قتل کا. بڑا خطرناک چیز ہے، لیکن یہ معمولی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے بڑے بڑے قتل ہوتے ہوئے دیکھے. اللہ حفاظت کرے قوم کی، لیکن قتل عام ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ اب تو حال یہ ہے کہ دین کے نام پر قتل ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے. مسجد میں کوئی گھستا ہے اور ہرلے سے جو ہے فلاں مسلک اور اپوزٹ مسلک اپوزٹ جماعت کے لوگوں کو 100-200 کو اڑا کے نکل جاتا ہے. خود جاتا ہے، خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے مرتا ہے. یہ کامن ہو. تو قتل نہیں کرتے عباد الرحمان. یہ 8ویں صفت عباد الرحمان کیا سنیے، وہ یہ ہے زنا نہیں کرتے ہیں. وہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا کہ اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. اور اس بات کو سمجھنا، اس بات کو سکھانا بچوں کو، اس بات پر کمیونٹی کا عمل کرنا آج وقت کی ضرورت ہے. آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال پہلے یا 13 سال پہلے جب ریکارڈنگ ہماری شروع ہوئی تھی لیکچرز، میں نے ایسے ٹاپک سے بہت ساری باتیں کی تھی. لوگ جب مذاق اڑاتے تھے، اس کو ہوشیاری بھی بولتے تھے،
اس کو بولتے تھے ویوز لانے کا طریقہ ہے. جب تو خیر یوٹیوب وغیرہ اتنا پاپولر نہیں تھا, بٹ لیکن جیسا زیادہ لوگ سنے آپ کو اس لیے آپ ایسے مرچ مسالے والے ٹاپک لیتے ہیں. لیکن آج والدین خون کے آنسو روتے ہیں ان مسائل کو بچوں کو نہیں سمجھانے, خود نہیں سمجھنے اور کمیونٹی کا عمل نہیں کرنے سے. حالات تو اس طرح سے ہے کہ لوگ شادی کرتے اور سیکنڈ ڈے بولتے کہ ہمارے بیوی پہلے سے ریلیشن میں تھے. بولتے ریلیشن لفظ اتنا اچھا ہے, تعلقات ریلیشن میں تھے پہلے سے. ریلیشن بولے تو سب کچھ کر لیے تھے انہوں نے, ریلیشن میں تھے. اب معلوم ہو رہا شادی کے بعد اب کیا کرنا. کمیونٹی قومی سطح پر ہم اس لیول پر آ کر بیٹھے, رشتے آ رہے جا رہے ہیں تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پوچھ لے رہے کتنے پہلے افیئرس تھے, افیئرس کے اندر لمٹ آف افیئرس کیا تھی, وہ ساری باتیں پہلے. انہوں بول رہے میرے 2 تھے, انہوں بول رہے میرے 3 تھے, انہوں بول رہا میرا نہیں تھا تو انہیں بول رہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ سمجھ کارپوریٹ لیول پہ جو لڑکیاں کام کرتی ہے وہ میری بات کو بہت اچھے سمجھ. مسلم لیڈی جو کام کرتی ہے اور با حیا ہے, با پردہ ہے, عفت اور پاک دامنی کو اپنے بچائے ہوئے ہیں, موڈیسٹی اور ڈگنیٹی کو, ان سے یہ سوالات ہوتے ہیں. وہ کارپوریٹ لیڈی ہے, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, MBA کی ہوئی ہے, فلاں کمپنی میں سی پوزیشن پہ, رشتہ آ رہا ہے, ایج بھی 23 24 بہت زیادہ نہیں ہے, رشتہ آ رہا ہے تو سامنے والا لڑکا پوچھتا ہے کہ کتنے افیئرس, کتنوں کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ تھے. اگر وہ نہیں بولے تو بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بولے میں شادی نہیں کر سکتا جھوٹی عورت. سمجھے بات, کیونکہ وہ کلچر میں یہ چیز کامن ہے. اب تم نہیں کرے یا ان کا ہو ہی نہیں سکتا, اٹس ہائیلی امپاسبل. یاد چھوڑ تو زنا اتنا عام ہو چکا ہے. تو لوگ جب سمجھتے تھے میں مذاق کر رہا ہوں, میں یہ سب چاہتا ہوں, لیکن آج دنیا نے آنکھیں سب کی کھل گئی. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا علامہ تھا, میں بہت بڑا دانشور تھا, نہیں. جو حالات ہم دیکھ رہے تھے اس سے ہم کو اندازہ تھا یہ سب فیوچر میں اور بڑھیں گے. دیکھیے برائی تو اور بڑھنے والی ہے قیامت تک, ہے نا, کم نہیں ہوں گی. اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر ہے, اس کے بعد کا, اس کے بعد کا, پھر ڈیگریڈیشن جو چالو ہوگا تو قیامت تک صرف ڈیگریڈ ہوتے رہیں گے. ہم آپ کو سنبھالنا ہے ہم کو, لیکن پھر بھی ڈیگریڈیشن کی تو پوری کمیونٹی اتنی 150 سے 200 کروڑ کی آبادی ہے, برائیاں تو زیادہ آ رہی بنسبت اچھائیوں. زنا جس کو کہیں گے سیکس آؤٹ آف ویڈلاک, شادی کے بعد جو عمل انسان کرتا ہے اپنے میاں بیوی, وہ عمل کو بغیر شادی کے کرنا, اور وہ عمل جس عمل سے اولاد پیدا ہوتی ہے, اگر سمجھنا اور ڈیپتھ میں سمجھنا ہے, آپ سمجھے, وہ کامن ہو, اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے. مطلب تعجب یہ ہے کہ برائی ایک زمانہ تھا, آپ کو اچھے سے یاد ہوگا, مجھے اچھے سے یاد ہے, میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا پیرالائز, ہاتھ کو پیرالسس ہو گئے, عورت پیرالسس ہو گئی, وہ پارکنسن ڈیزیز ہے, پورے ہاتھ پیر ہلتے ہیں, لیکن برقع نہیں اترتا. آپ نے ایسی عورتوں کو دیکھے, بوڑھی عورتیں یوں 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 کر کے چل رہی ہے, آپ بول رہے ہیں ربا نے کہے کو برقع پہن لیے ہوں گے, یہ تو چادر بھی ڈالے تو چلتا ہے, یہ عمر میں تو کچھ بھی نہیں کرے ہوئے, تو قرآن میں اجازت ملی نا, لیکن وہ برابر ویسی رہتے تھے. ہم نے تو ایسی دیکھی, مطلب کچھ لوگوں کو, ہمارے خاندان کے بڑوں کو تو شاید چھوٹے تھے, بچے تھے, تو جب وہ مرے تو کفن میں دیکھے ان کے چہرے کیسے دکھتے تھے اور بال کھلے کیسے تھے, مطلب اتنا وہ گھر میں رہتے اسکارف باندھتے تھے, کپڑا ایک دم ٹائٹ چپکا کے پیچھے, وہ ایسا دیکھے ہم نے. باہر نکلے تو برقعے کے علاوہ کبھی دیکھے نہیں, کارت کے علاوہ کبھی دیکھے تو ہم کو خود تعجب ہوتا تھا, یہ کون ہے, ارے یہ وہ ہے, انہیں پہچانے نہیں, بغیر چار کے پہلی بار دیکھے لائے. یہ تو میں مردوں کا بھی حال یہ تھا بھائی کہ بغیر ٹوپی, بغیر امامہ کے, بغیر کیپ کے, آپ نے کسی بڑے کو نہیں, گھر میں جب رات میں جاتے تھے تو ٹوپی اتار کے رکھے تو پتا چلتا تھا ان کے سر پہ بال نہیں ہے, بال ہے تو کالے کالے ہیں پورے. اب تو اپن تو سفید سمجھتے تھے, لیکن اندر کے بال, ارے یار کبھی دیکھے نہیں اپنے ایسے, یا کبھی نہا کے نکلے تو دیکھنے کو ملتا تھا. گھر کے بڑے مردوں کا بھی یہ حال تھا, آپ کو یاد ہوگا, ٹوپی, امامہ, کپڑا, رومال, ٹوال, کچھ تو ہی باندھتے تھے, کچھ تو یوں, کبھی آپ اس کے بغیر ان کو دیکھے نہیں. حیا اس کو بولتے, ماڈسٹی کا لیول اتنا ہائی, پردے کا معاملہ اتنا زبردست, آپ سمجھ, یہی حالت, بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے ہیں. اور آج کیا حالت ہے آپ دیکھیے, زنا کیوں نہیں عام ہوگا, کیونکہ برائیاں اتنی عام ہو گئی, جس نے دکھانا اتنا عام ہو چکا, ہر چیز میں لوگ جو ہے اس کو ماڈسٹی کو کیا ہے, زندگی جینے کا فیشن, ٹرینڈ, لائف سٹائل, کیا بولو یہ سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بچی کو برقعے مطلب پردے میں رکھے, اسکارف میں, تو چھوٹی بچی کو تو ہر آدمی سیکنڈ کوشچن کرے گا, بڈھا بنا دی, بڈھا بنا دی, بڈھا بنا دی بچی, بڈھا بنا دی بچی کو, بڈھی بنا دی. رشتے کیسے آئیں گے تمہارے بچوں کو؟ میں نہیں سمجھتا اچھے لوگوں کو رشتے ایسے آتے کہ اپنے آپ کو بتائے تو رشتے آئیں گے. اللہ رب العزت دینے والا, نہیں دیں گے چلیں گے کوئی مسئلہ, لیکن آپ یہ سمجھتے کہ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ ریمپ پہ چلانا شروع کر دو بچوں کو, اپنے رشتے والے بیٹھے رہیں گے, جس کو ٹک کرنا سلیکشن ہو جائیں گے, گریڈ جس کے زیادہ ہوں گے اس کی شادی جلدی ہو جائیں گی. مطلب کہاں جا رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں اب یہ, لیکن ایک ٹرینڈ ہے, کیا کریں گے آپ سمجھ. تو زنا بہت ڈینجر چیز. دیکھیے شریعت نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے, بولتے ہیں مقاصد الشریعہ, کبھی آپ پڑھی فقہ کے اندر, شریعت کے مقصد ہوتے ہیں احکامات دینے. سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے دین کی حفاظت, سمجھے آپ, دین کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں.